بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک جدید اور قابل اصلاح موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب سے روئے زمین پر آیا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ باطل مختلف شکلوں میں سامنے آتا رہا۔ کبھی فتنہ خوارج کی صورت میں، کبھی فتنہ اعتزال کی صورت میں، اور کبھی فتنہ قادیانیت کی صورت میں۔ ابھی جو ہے باطل نے سر اٹھایا ہے غامدیت کی صورت میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو بہت بڑا دجال تھا۔ پروفیسر رفیق صاحب جو جاوید احمد غامدی صاحب کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ تھے، انہوں نے ان کے پیالے کو اب توڑ دیا، رسم دوستی کو ختم کر کے انہوں نے جو ہے صحیح معنی میں جو ہے دین کا ترجمان ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ اپنی کتاب رد غامدیت میں لکھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی کے تفردات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ منکر تصوف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برِ صغیر کے اندر 4 احمد ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی اور تباہی پھیلائی، جنہوں نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی تقریر و تحریر کے ذریعے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان جو منکر تقدیر ہے، جس کی تفاسیر کفریات سے بھری پڑی ہے۔ وہ تقدیر کا منکر ہے، تدبیر کا قائل ہے۔ ایک دفعہ وہ چنے کھا رہا تھا تو ایک چنا گر گیا، تو فوراً جو ہے مرغا آیا اور وہ کھا کے چلا گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ تدبیر تو کھانے کی تھی لیکن مالک نے کھانے نہیں دیا، نصیب نہیں ہونے دیا۔ اس نے بھی بہت گند پھیلایا، اس نے بھی اسلام کی غلط تشریح اور غلط تعبیر کر کے بہت سارے اپنے جو ہے القاء بگوش لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ خراب بھی ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دوسرا احمد ہے جس نے فساد اور فتنہ پھیلایا اور سرقہ نبوت کیا۔ اور تیسرا غلام جس نے فتنہ اور فساد پھیلایا اور گمراہی اور ضلالت کو پھیلایا، وہ ہے غلام احمد پرویز، فتنہ پرویزیے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے احمد جس نے فساد اور فتنہ پھیلایا، وہ جاوید احمد غامدی، جس نے مختلف قسم کی باتیں کر کے اسلام کی اصل تعبیرات اور تشریعات کے خلاف چل کے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ تصوف کا منکر ہے۔ اپنی کتاب المیزان کے اندر لکھتا ہے کہ میری کتاب اور میری تحریر کا یہ معیار ہوگا، اس میں نہ تصوف ہوگا، نہ فقہ ہوگی، نہ فلسفہ ہوگا، اس میں خالص قرآن و احادیث کی باتیں ہوں گی۔ لیکن تعجب کی بات ہے، اس نے جو حوالہ جات دیے، ان حوالہ جات کے اندر تمام شافعیوں کی کتابوں سے اقتباس کیا اور مالکیوں کی کتابوں سے، سیوطی، علامہ زرکشی، ابن عربی، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے اہل علم جو مذہباً مشرباً جو ہے کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، اور کوئی جو ہے شاذلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے احناف کی کتابوں سے، شوافع کی کتابوں سے، حنابلہ کی کتابوں سے حوالے دے کر یہ بتا دیا کہ میرا معیار تحریر یہ ہوگا کہ میری کتاب میں نہ فقہ ہوگی، نہ تصوف ہوگا، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ میری کتاب کے اندر فلسفہ ہوگا۔ لیکن جب وہ کتاب کے شروع میں بالکل فلسفیانہ باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، یہ ان کے بیان میں تضاد ہے۔ وہ تصوف کے منکر ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے امام غزالی کا جو مسلک تصوف کا تھا، بڑے بڑے اولیاء کا، اکابرین امت جس نے تصوف کو قبول کیا۔ تصوف اسلام سے متصادم چیز کا نام نہیں ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شریعت اس چیز کا نام ہے کہ نماز کے وقت انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ شریعت ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دل جو ہے متوجہ اللہ ہو، یہ طریقت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا یہ طریقت ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اس سے کون سی ایسی بات ہے جو اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہو؟ اور تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف نام ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن المعاملۃ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
حسن معاملہ کا نام تصوف ہے، وحسن المعاملۃ مع الخلق، اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ صوفی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق بندگی والا اور عبدیت والا رکھتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ بھی احسان، مہربانی، عفو و درگزر والا جو ہے سلوک رکھتا ہے۔ اور صوفی جو ہے وہ خلق خدا کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اور اپنے خالق کو بھی جو ہے ناراض نہیں کرتا اپنی کسی فعل اور حرکت کے ذریعے۔ تو حضرت گرامی جاوید احمد غامدی جو ہے اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے قلم کے ذریعے وہ تشریحات ہوئی ہے جو 1400 سال میں کسی بھی مسلمان عالم دین نے نہیں کی۔ یہ قرات متواترہ کا منکر ہے، یہ تصوف کا منکر ہے، یہ لفظ کفر کو عزت والا لفظ کہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفاق اور کفر کو، کافرین اور منافقین کی توہین، ان کی ذلت کے لیے بولا کہ یہ کفر اور جو ہے نفاق جو ہے یہ کفر کی سب سے بری قسم ہے، اور کفر کبھی ہے، عقلاً بھی کبھی ہے اور شرعاً بھی کبھی ہے، اور اسلام اور اطاعت جو ہے یہ عقلاً بھی قابل تعریف ہیں اور شرعاً بھی قابل تعریف ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غامدی کی کتاب المیزان کو پڑھ کر، اور جاوید جو اس کا خاص چیلا ہے عمران شاہ، اس نے جو ان کے بارے میں غامدی کی سیرت میں لکھا ہے کہ غامدی کا اس دین کی طرف آنے کی سبب صرف کیا چیز بنی ہے؟ امام غزالی کی کتابیں جو ان کے والد کی لائبریری میں پڑھی تھی، اور وہ پڑھتا رہتا تھا، اور اس کو پڑھ کر وہ اسلام کی طرف آیا۔ شاگرد اس کا یا اس کا ماننے والا، اس کا چیلا یہ کہتا ہے کہ غامدی کا اسلام کی طرف آنے کا ایک ہی سبب بنا کہ اس کے والد ابو طفیل جنیدی جو تھے، جو جنیدی سلسلے سے منسلک تھے، تو ان کی کتابیں جو انہوں نے لائبریری میں رکھی تھی صوفیاء کی کتابیں، وہ پڑھ کر وہ اسلام کی طرف آیا ہے۔ شاگرد یہ کہتا ہے کہ غامدی کے اسلام کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے وہ ہے تصوف کی کتابیں، اور غامدی یہ کہتا ہے میری کتاب میں نہ تصوف ہوگا، نہ فلسفہ ہوگا، نہ فقہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غامدی جو ہے اپنے والد کو بھی جھٹلا رہا ہے، اور اپنے والد کی سوچ کو غلط کہہ رہا ہے، اور ان کی نسبت کو غلط کہہ رہا ہے، اور ادھر سے اوپر سے کہتا ہے تصوف کے کوچے میں نے دانت توڑے ہیں۔ اب آپ کے دانت کھٹے ہو گئے، تصوف آپ کو اتنا برا لگتا ہے؟ ہم ایسے تصوف کے قائل ہیں جو اسلام کے عین مطابق ہے، ہم کسی اور تصوف کے قائل نہیں، ہم وہ تصوف جو اسلامیان کا تصوف ہے، جو جنید بغدادی کا ہے، جو حضرت بایزید بستامی کا ہے۔ وہ بایزید بستامی جو اللہ سے اتنے ڈرتے تھے اور خدا کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے، مسجد آتے جاتے راستے میں تھوکتے نہیں تھے۔ کیا یہ آداب آپ سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیشہ لوگوں کو دلیر کیا ہے، قرآن و حدیث کو آپ نے لونڈی سمجھا ہے، جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں وہ تعبیر کرتے ہیں، اور تعویلات اور جو ہے تعویلات فاسدہ کر کے اسلام کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف یہی کہوں گا، دعوے تو تجھے بہت ہیں عدل و داد کے، لیکن ہیں عمل تیرے نمونے فساد کے، وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھتے رہیے اسلام ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔